بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تجوید القرآن کے سلسلہ میں خاکسار نے گزشتہ سبق نمبر 1 میں آپ کو عربی کے جو یہ لیٹرز ہیں یا حروف ہیں، ان میں سے الف سے لے کر خا تک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کو ہم کیسے ادا کریں گے، ان کی آواز کیسے نکلے گی، یہ نرم ہوں گے کہ سخت ہوں گے، سافٹ ہوں گے یا ہارڈ، ان کو ہم پڑھیں گے۔ اور آج انشاءاللہ جو سبق نمبر 2 ہے، اس میں اس سے جو آگے جو حروف ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اپنا آج کا جو سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں، تاکہ آپ کا وقت جو ہے نا وہ زیادہ نہ لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا کے بعد جو حرف آتا ہے وہ ہے دال۔ تو دال کو جب ہم نے پڑھنا ہے تو اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے عربی میں، اس کو ہم پڑھیں گے دال دال دال۔ بالکل سمپل، بالکل سادہ طریقہ ہے۔ اس کو نہ ہم نے اس میں اپنے منہ کو راؤنڈ کرنا ہے، نہ ہی ہم نے اس کو نہیں، ہم نے اس کو پر بھی نہیں کرنا ہے، اور نہ اس کو ہم نے کوئی باریک پڑھنا ہے، بلکہ سمپل ہے، بالکل سادہ سا ہے۔ دال دال۔ تو دال کی جو آواز ہے وہ بالکل سادہ ہوگی، اور اس کو ہم پڑھیں گے ایک مرتبہ میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دال۔ نیکسٹ جو حرف ہے، جو دوسرا حرف ہے دال کے بعد، وہ ہے ذال۔ تو ذال کی جو آواز ہے وہ باریک اور نرم ہے، اس کو باریک اور نرم حرف کہا جاتا ہے۔ اس کی جو آواز ہے ذال کی وہ بہت نرمی سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زبان کی جو نوک ہے اس سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ ہمارے جو اوپر والے جو دانت ہیں ان کے وہاں، اس کے جو جڑیں ہیں وہاں سے اس کا مخرج شروع ہوتا ہے، وہاں پر جا کر یعنی وہاں سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسا کہ ذال 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 ذال۔ اس کو ہم زا نہیں کہیں گے، زال نہیں کہیں گے، بلکہ ذال، بہت نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ یہ جو حروف ہیں، یہ 29 جو حروف ہیں عربی کے، اس میں ذال کی طرح کی آواز والے اور بھی کئی حروف ہیں، جیسے کہ زا ہے، ضاد ہے اور ضا۔ یہ سملر ہیں، لیکن ان سب میں جو ہے وہ فرق ہیں، ایک جیسے ہیں یہ، لیکن ان میں فرق ہے ان کی آواز میں۔ یہ چاروں حروف جو ہیں وہ بالکل الگ قسم کی ان کی آوازیں ہوتی ہیں، الگ طریقے سے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن بعض دوست جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ ان سب کو ایک ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ سملیرٹی ضرور ہے ان کے اندر، مماثلت ضرور ہے، لیکن آواز ان کی بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو ذال کے بارے میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ نرم حرف ہے، جیسا کہ ذال ذال، زبان کی نوک سے ذال ذال۔ اس کی ایگزامپل جیسے ہم قرآن مجید میں کئی جگہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذالک الکتاب، ذالکل، ذالکل نہیں کہیں گے، ذالکل، ان الذین، اولئک الذی۔
تو لذی کی جو آواز ہے وہ بالکل نرمی کے ساتھ اس کو ہم ادا کریں گے. تو ذال کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے ذال ذال. اگلا جو حرف ہے جو لیٹر ہے وہ ہے را. را کی جو آواز ہے وہ بالکل سیدھی ہے لیکن اس کو ہم راؤنڈ کرتے ہیں. راؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا جو ہمارا منہ ہے جب اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم گول کر لیتے ہیں. اس کو قواعد کی زبان میں پر کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے یہاں پر پر کر پڑھنا ہے. جیسے کہ را نہیں کہیں گے ہم اس کو، را ایسے نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم کہیں گے را را. اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، آپ دھیان سے سن لیں. را را را. جیسا کہ اس کو جب یہ اس کے اصل میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے پر کرنے کی یا اس کو منہ راؤنڈ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ زبر اور پیش کی صورت میں اگر اس کے اوپر فتح ہے یا ضمہ ہے تو اس صورت میں اس کو ہم پر پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے نیچے زیر ہے کسرہ ہے تو اس کو ہم باریک اس کی آواز نکلتی ہے. جیسے کہ الحمد للہ رب تو رب جو ہے اس میں چونکہ را کے اوپر زبر ہے فتح ہے اس وجہ سے اس کو ہم پر پڑھیں گے رب. یا جیسے محمد الرسول اللہ، را جو ہے اس کو ہم پر یعنی راؤنڈ کر کے اپنے منہ کو پڑھیں گے. اس کی آواز جو ہے وہ راؤنڈ ہوگی را. تو اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ جب اس قسم کے ہمیں کہیں پڑھنے کا موقع ملے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات آئے تو اس موقع پہ ہم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے یہ راؤنڈ کر کے اس پڑھنا ہے. جیسے کہ را را را. اگلا جو حرف ہے جو لیٹر ہے را کے بعد وہ ہے زا. زا جو ہے یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قواعد کی زبان میں کہ یہ سخت ہے. جیسے کہ ذال جو ہے ذال یہ نرم تھی لیکن زا جو ہے یہ سخت ہے. اس کو ہم ٹائٹ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم تھوڑی سختی کرتے ہیں. جیسے کہ زبردست، یا جیسے انزلنا انزلنا نزلنا، اس کو ہم نزلنا نہیں کہیں گے نزلنا. انزل تو زا کی جو آواز ہے وہ سختی سے تھوڑی سی اس کی ادائیگی ہوتی ہے. جیسے کہ زا 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 زا. آپ دھیان سے سن لیں کہ اس کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے. زا زا. تو زا کی جو آواز ہے وہ میں نے بتایا آپ کو کہ وہ سخت ہوتی ہے اور اس کو ہم باریک نہیں پڑھتے بلکہ سختی سے. جیسے کہ میں نے اگزامپل بھی آپ کو دی، مثال دی کہ نزلا انزلا. تو اس میں یہاں آپ کو پڑھنے سے پتہ لگ رہا ہوگا کہ سختی کے ساتھ اس کو ہم واضح طور پر اس کو ہم پڑھتے ہیں. جیسا کہ زا. اگلا جو یہ لیٹر ہے یا حرف ہے وہ ہے سین. تو سین جو ہے، سین دو ہیں، ایک سین ہے اور ایک شین ہے. ان کو ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ چھوٹا سین اور بڑا شین ایسے بھی کہتے ہیں. بعض دوست ان کو سین کہتے ہیں اور ایک نقطوں والا شین کہتے ہیں، لیکن عام طور پر جو اس کی زبان ہے قواعد کی تو اس میں چھوٹا سین اور بڑا شین ہم کہتے ہیں. تو چھوٹا سین جو ہے اس کی جو آواز ہے وہ بھی اسی طرح زا کی طرح تھوڑی سی سخت ہوتی ہے. جیسا کہ سین سین سین. اب دیکھیں نا، یہ سا تھا، یہ جو اوپر تھا سا سا،
تو سا کی جو آواز تھی اس کی آواز تھی نرم، بالکل باریک، زال کی طرح نہیں. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ آگے بھی چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سا اور زال دو یہ بالکل یہ نرم حرف ہیں. ان جو 29 جو یہ الفابیٹس ہیں، یہ جو لیٹرز ہیں عربی کے، یہ جو حروف ہیں 29، ان میں سا اور زال یہ نرم حرف ہے. تو سا اور سین سملر ہیں، ان کے ساتھ ایک اور بھی سملر ہے کہ صاد، لیکن تینوں کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل مختلف ہے، الگ ہے. تینوں کی آواز الگ ہے. جیسے کہ سا جو ہے یہ نرم حرف ہے، سین سخت ہے، اور صاد جو ہے اس کو ہم پر پڑھتے ہیں. صاد کو پر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ راؤنڈ کر کے اپنے منہ کو ہم پڑھتے ہیں. تو ابھی چونکہ سین کی بات ہو رہی ہے تو سین کو میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ سین کیسے ہم پڑھیں گے. سین، 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 سین. اگلا جو حرف ہے سین کے بعد وہ ہے شین. جیسے کہ میں نے بتایا شین کی جو آواز ہے وہ اپنی بالکل مختلف ہے، اس کا کوئی سملر بھی نہیں ہے کہ کسی کی آواز، کسی بھی حرف کی آواز، کسی بھی لیٹر کی آواز اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، نہیں ملتی. تو شین جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس کی آواز ایسے نکلتی ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پڑھیں گے شین، 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 شین. میں اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اچھی طرح سن لیں اور بچوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سنا دیں. بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے بچے بھی سیکھ سکتے ہیں. اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سننے میں آسانی رہے، سمجھنے میں آسانی رہے. شین، شین، شین. تو دیکھیں چھوٹا سین اور بڑے شین میں یہ فرق ہے کہ اس کو ہم نے پڑھا تھا، کیا پڑھا ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے سین. اس کو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ شین. تو شین کے بعد جو حرف آتا ہے، جو لیٹر آتا ہے وہ ہے صاد. تو صاد کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم پر پڑھتے ہیں قواعد کی زبان میں، جو تجوید کی زبان میں، اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے منہ کو راؤنڈ کر کے پڑھتے ہیں ہم. جیسا کہ صاد، صاد. اب دیکھیں صاد نہیں اس کو ہم کہہ سکتے صاد. صاد کا مطلب ہوگا سین کی آواز آ گئی، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے صاد، 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 صاد. تو صاد جو لفظ ہے، یہ جو حرف ہے، یہ پر ہے. راؤنڈ کر کے ہم نے اپنے منہ کو ہم نے گول کرنا ہے اس کے لیے، تو گول کر کے اس کو ہم پڑھتے ہیں. تبھی پر کا مطلب ہے بھر کے پڑھنا، بھر کے یعنی اپنے منہ کو بھر ایسے پڑھنا جیسے کہ منہ بھرا ہوا ہے، اور منہ کو ایسے طریقے سے ہم نے کرنا ہے جیسے کہ صاد. تو اگلا جو یہ حرف ہے، لیٹر ہے، وہ ہے ضاد. تو ضاد جو ہے اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. کچھ لوگ اس کو جو عربی لوگ ہیں وہ اس کو ضاد پڑھتے ہیں، اور ادھر اپنا انڈیا اور یہ جتنا بھی ہمارا یہ بر صغیر ہے ان میں اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ ضاد بھی پڑھتے ہیں، اور کیرلا وغیرہ میں اس کو لعاد بھی کہتے ہیں. یعنی مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے ہیں، اور لیکن پڑھنے کے سارے ہی طریقے درست ہیں، لیکن عام طور پر جو عربی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے ضاد. تو اس کو ہم پڑھیں گے ضاد، ضاد. اب دیکھیں یہاں تھا دال،
تو یہ دال بالکل سمپل ہے، اس میں ہم نے اپنے منہ کو راؤنڈ نہیں کرنا، اس کو پر نہیں کرنا، اس کو ہم نے پڑھنا ہے دال۔ یہ کیا ہے؟ ضاد۔ آپ کو پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ بالکل یعنی ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف ہے، فرق ہے بالکل۔ ضاد، ضاد جو ہے یہ پر ہے، اس کو ہم نے راؤنڈ کر کے اپنے منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے تاکہ اس سے پتہ لگے صاد بھی پر ہے اور ضاد بھی، دونوں پر ہے۔ تو ضاد کو جو پڑھیں گے ہم وہ ایسے پڑھیں گے ضاد، یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ غیر المغضوب، مغضوبی دوبی نہیں کہیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین، ولدالین اگر کہیں گے تو گویا کہ پھر دال کی آواز آ گئی ہے، وہ دال کو ہم نے دال پڑھا ہم نے۔ اور اگر ہم اس کو ہم پڑھیں گے ضاد پر پڑھیں گے تو پھر ولدالین۔ تو ضاد کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے ضاد ضاد۔ تو آج کا جو سبق ہے اس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ تو آج جو آپ کو میں نے پڑھ کر سنائے ہیں، یہ جو حروف پڑھے ہیں ان کو میں دوبارہ ایک بار دہرا دیتا ہوں، ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تو ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو آپ سن لیں اچھی طرح، اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دال، ذال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، ضاد۔ تو ناظرین و سامعین، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ایک دوسرے تیسرے سبق کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔